حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے، فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں دو جانور قربان کیا کرتے تھے، اور وہ الفاظ سننے کے قابل ہیں۔ صرف ایسی قربانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت جانور اللہ کے نام پر ذبح فرماتے تھے۔ وہ جانور کے صحابہ نے اس کے کلر بھی بیان کیے ہیں، اس کی رنگت بتائی ہے، اس کی کیفیت بتائی ہے۔ کیسے تھے؟ کبشین، دو مینڈھے بھی تھے، سینگ سے جانور خوبصورت ہوتا ہے، اور املحین، اس کے اندر سفید اور سیاہی دونوں رنگ تھے، کچھ سفید تھا کچھ سیاہ تھا۔ کہاں سفید تھا کہاں سیاہ تھا اس کی تفصیل ایک اور حدیث میں۔ ذبحہما بیدہ، آپ یہ دونوں جانور اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے تھے۔ وسمى وکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح فرماتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ورأیتہ، حالانکہ 10-15 سالوں کے بعد یہ حدیث سنا رہے ہیں، فرمایا کہ حضور کی قربانی کا عمل آج بھی میری آنکھوں میں تر و تازہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں چشم تصور سے، ورأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مینڈھوں کو پر اپنے پاؤں رکھا ہے اور ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، اور دعا پڑھ کر آپ نے ذبح فرمایا۔ اس طرح آپ نے یہ قربانی آپ عیدگاہ میں فرماتے تھے، عیدگاہ میں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا جانور بھی ذبح فرماتے اور اونٹ کی بھی قربانی فرماتے۔ اونٹ کی قربانی بھی عیدگاہ میں ہوتی اور چھوٹے جانور کی قربانی بھی عیدگاہ میں ہوتی۔ عیدگاہ میں دو مینڈھے کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پر ذبح فرماتے، اور اس کی تھوڑی سی اور تفصیل حضرت فرماتے ہیں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جانور ذبح فرماتے، دو مینڈھے، اقرنین سینگ والے ہوتے، املحین سفید اور سیاہ ہوتے، موجوعین اور وہ دونوں خصی ہوتے، خوبصورت ہوتے۔ فلما وجہہما، دونوں کو آپ قبلہ رخ لٹاتے اور لٹا کر آپ یہ دعا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ پڑھ کر پھر آپ فرماتے اللہم منکا، یا اللہ یہ دونوں جانور آپ ہی کے دیے ہوئے ہیں، ہماری اپنی طرف سے تو نہیں ہیں، ہم نے نہ پیدا کیے ہیں نہ کہیں سے، آپ کا فضل ہے، آپ کی دین ہے، آپ ہی کا دیا ہوا مال ہے، وَلَكَ، اور آج آپ کا دیا ہوا مال، دیے ہوئے جانور آپ کی رضا کے لیے آپ کے نام پر قربان کر رہے ہیں۔ عن محمد و امت محمد، یا اللہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے ہے، ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ اور پھر آپ فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈھے عیدگاہ میں ذبح فرماتے اور یہ فرماتے اللہم ھذا منی، ایک کے گردن پر چھری پھیرتے دعائیں پڑھ کر آپ فرماتے یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، اور دوسرے کے بارے میں فرماتے
وَهَذَا عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، یا اللہ میری امت کی وجہ سے یا دوسرے مسائل کی وجہ سے نادار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، قربانی نہیں کر پا رہے، یا اللہ یہ قربانی ان کی طرف سے قبول فرما، ان کی طرف سے قبول فرما۔ تو عیدگاہ میں بھی قربانی کا انتظام ہوتا، پھر گھر میں مزید آپ قربانی فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک مینڈھا خرید کر لاؤ۔ کیسا لاؤ؟ اس کی رنگت، کیفیت آپ نے خود ہی بیان فرمائی۔ امر بکبش اقرن، آپ نے فرمایا ایک مینڈھا خرید کے لاؤ، ایسا ہو جس کے سینگ ہو، اور یطأ فی سواد، اس کے پاؤں سیاہ ہوں، ٹانگیں اس کی سیاہ ہوں، سیاہی میں چلتا ہوا نظر آئے، اور ویبرک فی سواد، اس کا پیٹ کھڑا ہو، سیاہ نظر آئے، وینظر فی سواد، اور اس کی آنکھوں کے گرد حلقے کچھ حصہ سیاہ ہو، کچھ حصہ سیاہ ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، فرماتے ہیں وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، اس کا منہ یہ تھوڑا سا حصہ یہ بھی سیاہ ہو، باقی حصہ اس کا سفید ہو، چار پاؤں سیاہ، پیٹ اور سینہ سیاہ، سر پہ سینگ، آنکھوں کے گرد حلقے سیاہ، اور منہ اور اس کے ارد گرد کا حصہ سیاہ، باقی چہرے میں بھی سفیدی ہو، اور کمر اور پشت بھی اس کی کچھ سفید ہو۔ ایسا خوبصورت، پرکشش، جاذب نظر، اعلیٰ قسم کا کوئی مینڈھا میرے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ اور فرمایا فحیل، فحیل، فحیل کس کو کہتے ہیں؟ اور موٹا بھی ہو، تگڑا ہو، فحیل، قد آور اور موٹا۔ یہ نہیں کہ بس قربانی ہو جائے، 10 کا ملے، 8 کا ملے، کم سے کم پیسوں میں بس کسی طرح قربانی ہو جائے، نہیں، اللہ نے جب استطاعت عطا فرمائی ہے، اچھے سے اچھے جانور کی قربانی ہونی چاہیے۔